یہ تو اگر خیال بھی آ گیا تو ایمان چلا جائے گا، کیونکہ جن کے وسیلے اور جن کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیسے چھوڑ دے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میں بھی محبت کرتا ہوں اپنے نوازوں سے، اے مولا تو بھی محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے میرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ آل رسول سے محبت کریں تو یہ یقین رکھیں کہ آپ سے پیارے نبی بھی محبت فرماتے ہیں، آپ سے رب تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن آل رسول سے محبت کرنے کا حکم ہمیں ملا، پیارے نبی نے کیا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد کل 50 سال کا وقت گزرا، ساری اولادی رسول کربلا میں ذبح کر دی، شہید کر دی گئی۔ ابھی میں شہادت کی طرف آؤں گا، لیکن ذرا سوچو کہ جب امام حسین شہید ہوئے ہوں گے، جب آل رسول پر ظلم ہو رہا ہوگا، 3 دن تک ان پر پانی بند کیا گیا ہوگا، پیارے آقا پر کیا گزری ہوگی؟ جو نانا اپنے نواسے سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ خود بھی محبت کر رہے ہیں، اللہ سے فرمانے گیا ہے مالک تو بھی محبت فرما، جب اس آل پر، اس اولاد پر پانی بند ہوا ہوگا، دیگر ظلم و زیادتی ہوئی ہوگی۔ ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے کہ اتنے میں دروازے سے حضرات حسین کریمین تشریف لے آئے، امام حسن اور امام حسین کی جگہ دری ہوئی، بچپنے کا عالم کم عمری ہے، دروازے میں جیسے ہی آئے تو حضرات حسین کریمین کے پیر لڑکھڑائے، بچپنا بچوں کے جیسے پیر لڑکھڑا جاتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات حسین کریمین کے پیر لڑکھڑائے، پاؤں لڑکھڑائے، صرف لڑکھڑائے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر چھوڑ کر خطبہ روک کر آنکھوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا، دوڑ کر گئے اور اپنی نماز کو گود میں اٹھا لیا۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پیارے آقا کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے نا، خطبے میں کیا کر رہے تھے؟ یقیناً اللہ کی تعریف، یقیناً قرآن کریم سے تبلیغ اور تعلیم یہ کر رہے ہوں گے۔ نوازوں کی محبت دیکھیں کہ امام حسین گرے نہیں ہیں، صرف لڑکھڑائے ہیں۔ پیارے نبی کو اپنے نوازوں کا لڑکھڑانا برداشت نہ ہوا، خطبہ چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم چھوڑ دی، منبر چھوڑ کر اپنے نوازوں کو اٹھا لیا۔ اب بتاؤ کہ جس نبی کو اپنے نوازوں کا لڑکھڑانا برداشت نہیں، جب ان نوازوں پر ظلم ہوا ہوگا، اس نبی پر کیا گزری ہوگی؟ اس نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیا احساس ہوا ہوگا؟ اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اور یقیناً نہیں کر سکتے، کیونکہ آج 1400 سال کے بعد ہم جب کربلا کے واقعات سنتے ہیں، ان کی مظلومانہ شہادت سنتے ہیں، تو ہمارا دل قابو میں نہیں رہتا، ہمارے جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ بولو نا، انہوں نے تو اپنی گودوں میں کھلایا ہے، کیا گزری؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ذاتی گرامی ہے کہ ان کی شہادت کی خبر ان کی ولادت کے ساتھ دیا گیا، ان کی شہادت کی خبر ان کی ولادت کے ساتھ دیا گئی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان
سیدنا ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد انہوں نے جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نوازا ہو لیا. پیارے آقا خوش ہوئے کہ میرے یہاں نوازا پیدا ہوا ہے. خوش ہونے والی بات بھی تھی کہ ایک نانا اپنے نوازے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے, ایک دادا ہے اپنے پوتے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. پیارے آقا کے نوازا پیدا ہوا ہے, پیارے نبی خوش ہو رہے ہیں. حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ پیارے آقا خوش ہو رہے تھے کہ میں اتنے میں کچھ کام میں لگ گئی. اب جب کام سے فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانی کرم بھی ہوئی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, ابھی تو آپ نواسے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے, یہ کیا ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آپ کی چشمانی کرم بھیگ گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھوپھی جان میں خوش ہو رہا تھا اس لیے کہ میری گود میں میرا نواسا تھا, میں خوش ہو رہا تھا اس لیے کہ نواسے کو دیکھ کر دل کو سکون مل رہا تھا. لیکن جب آپ کام میں لگ گئی تو جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسا آپ کی امت کے ہاتھ کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. میں نے یہ خبر سنی تو میں غمزدہ ہو گیا, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ابھی جبریل امین نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت بے دردی کے ساتھ شہید کر دے, ظلم اور زیادتی کے ساتھ شہید کر دے. پیارے آقا رو پڑے. جب ولادت کے وقت اور شہادت کی خبر سن کر رو پڑے, جس وقت شہادت ہوئی, جس وقت کربلا میں ظلم و ستم ہوئے, وہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے چچا بھائی سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر میں میری آنکھ لگ گئی, میں سو گیا اور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بگڑا ہوا, پورے کپڑے ہیں کہ دھول میں اڑے ہوئے ہیں, بال آپ کے بگڑے پڑے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حال آپ کا کیسا ہو گیا کہ آپ کے کپڑوں پہ دھول لگی ہوئی ہے, آپ کے کپڑے آپ کے بال جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں, داڑھی بگڑی ہوئی ہے, یہ کیا حلیہ ہو گیا آپ کا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کربلا کے میدان میں میرے نواسے حسین اور اس کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا گیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں میں سے خون کی بوتلیں نکال کر انہیں دکھائیں کہ دیکھو یہ میرے نواسے اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں سو کر اٹھا تو میں نے اٹھ کر وہ دن, وہ تاریخ, وہ وقت لکھ لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ واٹس ایپ, فیس بک کا زمانہ تھا نہیں, موبائل اور میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں. کچھ وقت کے بعد جب خبر آئی کہ کربلا میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا, کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا مظلومانہ, تو آپ نے وہ تاریخ ملائی, وہ دن وہ وقت ملایا تو دیکھا کہ وہی دن, وہی تاریخ, وہی وقت تھا کہ جب خواب دیکھا تھا تو اسی وقت امام حسین کی شہادت ہوئی. جو آپ نے خواب دیکھا تھا اسی وقت امام حسین کی شہادت ہوئی. اور یقین جو پیارے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھے, حدیث پاک ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. اللہ نے اسے یہ طاقت, یہ پاور نہیں دی. تو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. پتہ یہ چلا کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ, وہ اپنی قبر میں کتنے غمزدہ ہیں
یہ آپ نے حدیث تعریف سن لیا، لیکن سوال وہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 50 سال گزرے ہیں دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو پردہ فرمائے 50 سال گزرے ہیں کہ ساری اولاد رسول کی بات کر دی گئی، وجہ صرف اتنی سی تھی، آج نئے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ وہ یزید اور امام حسین کے بیچ جو جنگ تھی وہ سیاست کی جنگ تھی، حکومت کو لے کر جنگ تھی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو جنگ کیوں تھی۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین میری بیعت کر لیں، امام حسین مجھے اپنا پیر مان لے، مجھے اپنا امام مان لے۔ اب مجھے بتاؤ کہ امام حسین جیسا پاک یزید جیسے ناپاک کی بیعت کر سکتا تھا؟ بولو بھائی، امام حسین جیسا پاک یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید جواری تھا، یزید وہ خبیث تھا کہ جو ایک وقت میں ایک نکاح میں 2 سگی بہنوں کو رکھنے کو جائز سمجھتا تھا، یزید وہ خبیث تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اچھا امام بھی کون سا؟ امام بھی کون سا؟ امامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امامت صغرا اور ایک ہے امامت کبریٰ، ایک امامت صغرا اور ایک امامت کبریٰ۔ امامت کبریٰ کیا ہے؟ امامت صغرا چھوٹی امامت، آپ کی جو مسجد میں امام صاحب ہیں یہ امامت صغرا والے ہیں کہ انہوں نے نیت باندھی ان کی امامت شروع، اور جیسے انہوں نے سلام پھیرا ان کی امامت پر، یہ ہے امامت صغرا۔ اور جو امامت کبریٰ ہے وہ یہ ہے کہ امام نماز پڑھائے تب بھی امام ہوتا ہے اور امام نماز نہ پڑھائے تب بھی امام ہوتا ہے، امام کھانا کھائے تو بھی امام، امام بھوکا رہے تو بھی امام، امام سو جائے تو بھی امام، امام جاگے تو بھی امام۔ امامت کبریٰ وہ ہر حال میں امام ہوتا ہے۔ تو یزید امامت صغرا کی بات نہیں کر رہا تھا، امامت کبریٰ کی بات کر رہا تھا کہ مجھے امامت کبریٰ پر فائز مانو، مجھے بڑا امام مانو۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ سیاست کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی، یزید بادشاہ تھا، امام حسین بھی بادشاہ بننے جا رہے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا فرمایا؟ کہ میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، میرے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میرے پاس اگر 5000 روپے ہوں اور آپ کے پاس چلو میرے دیے ہوئے 10 روپے ہوں، تو جب میری جیب میں 5000 موجود ہیں تو میں آپ سے 10 روپے کے لیے لڑوں گا؟ بولو بھائی، میری جیب میں اگر 5000 موجود ہیں تو میں آپ سے 10 روپے کے لیے لڑوں گا؟ یہ بات آپ تو تسلیم نہیں کرتی، یہ بات دماغ میں آنے والی نہیں ہے۔ یزید کی حکومت کتنے دن کی تھی؟ اگر مان لو امام حسین اس سے حکومت حاصل کر بھی لیتے تو کتنے سال؟ 10 سال، 20 سال، 30، 40، 50، 100 سال۔ یہ بات دماغ میں نہیں آتی کہ جس حسین کے پاس جنت کی ہمیشہ کی سرکاری موجود ہو وہ حسین 4 دن کی حکومت کے لیے جس کے پاس ہمیشہ کی سرکاری موجود ہے وہ 4 دن کی حکومت کے لیے لڑے گا؟ بولو بھائی، میں جس کے بعد پورے ہندوستان کی حکومت ہے وہ ایک صحابہ کی حکومت کے لیے لڑے گا؟ تو جس کے بعد جنت کی ہمیشہ کی سرداری موجود ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اب وجہ کیا تھی؟ جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ یزید سے سیاسی جنگ کی حکومت کی، انہیں یزید کو بچانا ہے کیونکہ یزید سے رشتہ داری ہے، یزید رشتے میں ان کو زیادہ رکھتا ہے۔ اب حلالی یا حرامی والی بات ہے،
ایسی بات سبھی تو سپورٹ کر رہے ہیں. اب کوئی ایک رشتہ داری تو ہے یزید کی، اس کی سپورٹ کرتے ہیں. اب اگر اصل وجہ بتا دیں گے کہ یزید سے امام حسین کا جھگڑا کیا تھا تو پھر یزید کی پول کھل جائے گی. اس کی اصلیت چھپانے کے لیے حکومت کی جنگ تھی، سیاست کی جنگ. تو یزید چاہ رہا تھا کہ مجھے امامت کبریٰ پر فائل مانو. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے، امام حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج اسلام کا نشر کیا ہوتا؟ آپ نے سوچا کبھی؟ یہ لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچنا ضرور کہ اگر امام حسین یزید جیسے خبیث کی بیعت کر لیتے تو آج اسلام کا بننا کیا تھا؟ آج ہر مسجد میں مصلی پر شرابی کھڑا ہوگا. بولو بھائی، شرابی کھڑا ہو کے نماز پڑھ. اور یہ شرابی کیا کھڑا ہوتا جو امام مسجد ہوتے وہی پی رہے ہوتے. اس وقت جلسے میں مولانا آفاق صاحب بھی دو پیر لگائے بیٹھے ہوتے، دو پیر بھی لگائے بیٹھا ہوتا. بولو بھائی، بھائی جب امام حسین جیسا پاک یزید جیسے شرابی کی بیعت کر لیتا تو ہر شرابی مصلی پہ چڑھ جاتا اور یہی دلیل دیتا کہ جب امام حسین جیسے پاک نے یزید جیسے ناپاک کی بیعت کر لی اور اس کو اپنا امام بنا لیا، یزید جیسا گندے بھی نہیں ہوں اور تم میں کوئی امام حسین جیسا پاک نہیں ہے تو پڑھو میری پیچھے نماز. بولو بھائی، ہر شرابی کہتا کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، ہر شرابی کہتا کہ مجھے اپنے امام بناؤ. مسلمانوں، ناز کرو امام حسین پر، ناز کرو کربلا والوں پر کہ آج اگر تمہاری مسجدوں کے مصلی محفوظ ہے، اگر آج تمہاری مسجدوں کے مصلی پر کوئی شرابی چل نہیں سکتا تو یہ سب ہے کربلا والوں کے قربانی کا. یہ امام حسین کی ذات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین یار، حسین یار، شہید اعظم، شہید اعظم، مسلک امام اعظم، ہم بھائی، نعرہ تکبیر. اگر تمہارے مصلی محفوظ ہیں، آج تمہاری مسجدیں محفوظ ہیں تو ایک کربلا والوں کی قربانی کا صدقہ ہے. یہ امام حسین کی شہادت کا نتیجہ ہے. آج کتنا ہی بڑا شرابی اور کتنا ہی بڑا بدماش ہو، ساری بدماشی مسجد سے باہر دکھائے گا. مسجد کے اندر آ کے بدماشی کی ختم. یہ کیا آپ کا دباؤ ہے؟ یہ کیا آپ کا پریشر ہے؟ آپ کا سمجھتے ہو یہ مولویوں کا پریشر ہے؟ ارے نہیں. ارے آپ کہہ کر دیکھو کسی شرابی سے کہو شرابی صاحب ذرا مسجد میں نماز پڑھا دو، خود ہی کام پکڑ لے گا. نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں نماز پڑھا. مگر شرابی خود کہے گا میں شرابی. یہ خوف اس کے دل میں کس نے بٹھایا؟ یہ دبدبا اس کے دل میں کس نے بٹھا دیا؟ یہ ڈر اس کے دل میں کس نے بٹھایا؟ یہ آپ کا ہمارا ڈر نہیں ہے. ہم کہیں بھی تو نہیں پڑھائے گا. ہم اس سے کہیں کہ آج نماز پڑھا دے، فجر میں امام صاحب ذرا سوتے رہ گئے، یہ امام صاحب اپنے گھر چلے گئے، نماز پڑھا دے فجر کی. خود ہی منع کرے، کام کو آتا آتا رہے گا، میں نہیں پڑھا سکتا، میں شرابی ہوں، شرابی تھا. یہ بینڈ کس نے لگا دیا؟ یہ دبدبا، یہ بینڈ، یہ ڈر، یہ کربلا والوں کا. انہوں نے ایسی مہر لگا دی ہے کہ اب کوئی شرابی قیامت تک مصلی پر نہیں چڑھتا. کوئی جواری، کوئی زانی، کوئی چوٹا، کوئی مصلی پر نہیں چڑھتا. کربلا والوں کا صدقہ ہے، امام حسین کا صدقہ ہے. یہ تھی وہ وجہ جس وجہ کو چھپایا جاتا ہے. یہ تھی وہ اصل وجہ کہ یزید جیسے شرابی کی بیعت امام حسین نے نہیں کی. ارے تجھے چاہیے یا میرا سر لے لے، میری اولاد لے لے، میرا خاندان لے لے، لیکن تجھے نانا کی امت نہیں دوں گا، تجھے نانا کی شریعت نہیں دوں گا، تجھے نانا کا دین نہیں دوں گا، تجھے نانا کا مصلی نہیں دوں گا. آج ہمارا مصلی محفوظ ہے، آج ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، آج ہمارا دین، ہماری شریعت محفوظ ہے. لیکن
یہ امام حسین کا احسان ہے اس دین پر بھی، اس امت پر بھی. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ احسان ہے، اور احسان نہیں بلکہ احسان عظیم ہے، بہت بڑا احسان ہے. اب احسان کا بدلہ کیا ہے؟ بولو بھائی. اور قرآن کریم کیا ہے؟ پیارے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، 27واں پارہ ہے، 27ویں پارے کا تیسرا باب ہے، سورہ رحمان شریف ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان کیا جائے. مثلا گرمی کا موسم چل رہا ہے، آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا یا آپ کسی کے یہاں چلے گئے، اس نے آپ کو اس گرمی میں ٹھنڈا پانی پلایا، اور ٹھنڈا پانی پلانے کے بعد ایک گلاس انار کا جوس بھی پلایا. اب جب آپ کے یہاں وہ آئے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اسے ایک گلاس پانی پلاؤ اور ایک گلاس انار کا جوس پلاؤ. آپ اس کے یہاں گئے، اس نے آپ کی مہمان نوازی کی، اب وہ آپ کے یہاں آئے تو آپ بھی اس کی مہمان نوازی کیجیے. یہ ہے احسان کا بدلہ، یہ ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اب مجھے بتاؤ کہ امام حسین کے احسان کا بدلہ کون چکائے گا؟ ہے کسی میں ہمت؟ ہے کسی کی اوقات؟ ہے کسی کی حیثیت؟ اگر وہ تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ گا. نہیں ہے. اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. امام حسین کے احسان کا بدلہ کیسے ہوگا بتاؤ؟ ہو نہیں سکتا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ تو کنفرم ہے، یہ تو یقیناً پختہ ہو چکا ہے کہ صبح قیامت تک یہ ساری امت امام حسین کے احسان تلے دبی رہے گی. یہ ساری امت دبی رہے گی. اور احسان مانے یا نہ مانے، اگر نہیں مانے گا تو احسان فراموشی ہے. یہ ساری امت احسان تلے دبی رہے گی، لیکن ہم احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے. امام حسین کے احسان کا بدلہ چکانے کی نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہمارے اندر اتنا حوصلہ، نہ ہماری اتنی ہمت ہے. لیکن ہم امام حسین کے احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن یہ نظروں یاد کر کے، یہ انسان ثواب کر کے، یہ محفلیں سجا کر، تعزیہ شریف بنا کر، امام حسین کے اعلان کے لیے ڈھول بجا کر ہم امام حسین کے احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن ان کے اس عظیم احسان کو پھر حضرت عقیدت ضرور پیش کر سکتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حق حسین، حق حسین، حسینیت، عظمت تازیہ داری، عظمت تازیہ داری، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، جنگدار، جنگدار، مجدد مراد آبادی. نعرے تکبیر. ہم امام حسین کا بدلہ نہیں چکا سکتے ان کے احسان کا، لیکن یہ نظر و نیاز، یہ کھچڑے کا لنگر، یہ شربت کی خبیر، یہ تعزیہ شریف، یہ امام حسین کے اعلان کے لیے ڈھول بجانا، امام حسین کے نام کی محفلیں سجانا، امام حسین کی منقبتیں پڑھنا، امام حسین کا ذکر سنانا، یہ سب کر کے ہم ان کو خراج عقیدت تو پیش کر سکتے ہیں، نذرانہ محبت تو پیش کر سکتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ امام حسین نے اس امت پر احسان کیا، لیکن یہی امت امام حسین کے ان تمام کاموں کے پیچھے پڑ گئی. کوئی ہے کہ وہ نظر و نیاز کو پورا کہہ رہا ہے،
کوئی ہے کہ وہ شربت اور کھچڑے کو منع کر رہا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ شربت اور کھچڑا تو جائز ہے، نظر و نیاز تو جائز ہے، مگر تعزیہ حرام ہے، گول حرام ہے۔ یہ تعزیہ حرام ہے، کیا دلیل ہے؟ بولو بھائی، یہ تعزیہ حرام ہے، کیا دلیل ہے؟ دلیل سنیں آپ، دلیل یہ ہے کہ ہندوستان کا جو پہلا مغل بادشاہ تھا امیر تیمور لنگ، بولیں گے یہ تعزیہ اس نے بنایا تھا اور وہ شیعہ تھا۔ ہندوستان میں پہلا تعزیہ پہلا مغل بادشاہ امیر تیمور لنگ اس نے بنایا تھا اور وہ شیعہ تھا۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ امیر تیمور لنگ شیعہ نہیں سنی تھے، امیر تیمور لنگ شیعہ نہیں سنی تھے، اور امیر تیمور لنگ کو شیعہ کہنا کفر ہے، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک شیعہ کافر ہیں، ایک سنی کو شیعہ کہنا کفر ہے۔ حضرت امیر تیمور لنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تھے، آپ نے تعزیے کو حرام کرنے کے لیے ایک سنی کو شیعہ کہہ دیا۔ کس حق سے آپ نے شیعہ کہا؟ کیا دلیل ہے آپ کو وقت کے شیعہ ہونے کی؟ میرے پاس دلیل ہے، امیر تیمور لنگ سنی ہے، لیکن چھوڑ دو امیر تیمور لنگ کو، ہم نے تعزیہ امیر تیمور لنگ سے نہیں لیا، ہم نے تعزیہ امیر تیمور لنگ کی وجہ سے نہیں بنایا، ہم نے تعزیہ اس لیے بنایا ہے کہ جس نے ہمیں ہندوستان میں اسلام لا کر دیا، جس نے ہمیں ہندوستان میں ایمان لا کر دیا، اس نے ہمیں تعزیہ شریف دیا ہے۔ ہمیں تو تعزیہ ان لوگوں نے دیا ہے کہ جنہوں نے ایمان لا کر دیا، جنہوں نے اسلام اور قرآن لا کر دیا ہے۔ ہندوستان میں ایمان لانے والی دو ذاتیں، دو شخصیات ہیں۔ پہلے نمبر پر سیدنا سرکار سرکارہ قطب المدار مدار العالمین سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار مکرم سوری حلبی رضی اللہ عنہ، اور دوسرے نمبر پر ان کے بعد تشریف لانے والے سیدنا سلطان ہند عطائے رسول خواجہ 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 غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ۔ بے شک بے شک، ہمیں ان دونوں خانقاہوں سے تعزیہ ملا، لانا تو ان دونوں نے دیا ہے۔ آج تو ہر خانقاہ میں تعزیہ ڈالی ہوئی ہے، بولو بھائی ہر خانقاہ میں تعزیہ ملے گا، تو ہمیں تعزیہ امیر تیمور لنگ نے نہیں دیا، بنایا ہوگا امیر تیمور لنگ نے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سنی بنا رہے ہیں، اس نے بنایا ہوگا۔ ہمیں تعزیہ انہوں نے دیا جنہوں نے ایمان لا کر دیا، جنہوں نے اسلام اور قرآن لا کر دیا۔ اب اگر ان کا لایا ہوا تعزیہ حرام ہے تو پھر تو اسلام میں بھی شک پیدا ہوگا کہ جب وہ ایک چیز حرام لا کے دے سکتے ہیں تعزیہ، تو پھر اسلام میں کیا کیا انہوں نے حرام لا کر دیا ہوگا؟ بولو بھائی، یہ تو ایمان اسلام قرآن سب شک میں ہو جائے گا۔ آج بھی سرکار غریب نواز کا بنایا ہوا چاندی کا تعزیہ پاک پٹن شریف حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلعہ شریف میں لگا۔ ہر سال 5 محرم شریف کو بابا فرید الدین کا وہ چلہ کھلتا ہے، بابا فرید کے چلے کی زیارت ہوتی ہے اور غریب نواز کے تعزیہ شریف کی زیارت ہوتی ہے۔ 5 محرم شریف کو ہر سال کھلتا ہے، غریب نواز کے تعزیہ کی زیارت ہوتی ہے اور بابا فرید کے چلے کی زیارت ہوتی ہے۔ ہمیں تعزیہ کسی نے نہیں، غریب نواز نے دیا ہے، ہمیں تعزیہ مکرم شریف سے ملا۔ اللہ اکبر، تعزیہ داری کیا چیز ہے؟ ابھی ماضی طریق کے بزرگ ہیں سیدنا سلطان عارفین ولی کامل حضرت حاجی حافظ
سید باری شریف صاحب رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ تعزیے کو خبرچی کا مت سمجھو، تعزیے کو پنی اور کاغذ کا مت سمجھو. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تعزیہ شریف بنا کر پڑھا کرو، اس میں کیا رکھا ہے؟ اس میں سے پنی خبرچیوں کا بنا ہوا ہے، یہ کاغذ کا بنا ہوا ہے، ہمارے سامنے بنا ہے، اس میں رکھا کیا ہے؟ تو اعتراض دیکھیے کہ یہ تو پنی کا بنا ہوا ہے، کاغذ اور کپچی کا بنا ہوا ہے، اس میں رکھا کیا ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیں، آپ مارکیٹ جائیں، مارکیٹ ہے جا کر آپ نے ایک تھان میں سے 3 میٹر کپڑا کٹوایا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ اس کا کرتا بناؤں گا. آپ نے کہا کہ اسی تھان میں سے 3 میٹر اور کاٹ دے اور دل میں ارادہ یہ کر لیا کہ اس پہ میں بارڈر لگوا کر اس کے چاروں طرف بیل لگوا کر غریب نواز میں یا مزار پاک میں یا صابر پاک میں جا کر چادر چڑھاؤں گا. وہ دونوں 3 میٹر کپڑے آپ نے لیے اور درزی کے راستے میں دے دیے. ایک کا کرتا چل گیا، ایک کی چادر بن گئی. کپڑا وہی ہے، ایک ہی تھان میں سے کٹا ہے. کرتا تو کر لیا کہ آپ نے پہن لیا، اور وہ جو چادر بنی تھی اس کپڑے کی وہ آپ نے لے کے سر پہ رکھ لی. کیوں بھائی؟ ایک ہی تھان کا کپڑا ہے، ایک ہی تھان میں سے کٹ کر آیا ہے اور ایک ہی درزی میں سلا بھی ہے، یہ کپڑے کے ساتھ بے بھاؤ کیوں؟ ایک کو تو آپ نے پہن لیا اور ایک کپڑا آپ نے سر پہ رکھ لیا، یہ بے بھاؤ کیوں کیا آپ نے؟ آپ کو ہوئے حضرت وہ کرتے کو نسبت میرے جسم سے ہے اور اس چادر کو نسبت اللہ والوں کے مدار سے ہے. اس نسبت نے اس کپڑے کا مقام بڑھا دیا. اگرچہ ایک ہی تھان سے کٹ کے آیا ہے، اگرچہ ایک ہی درزی کی سلا ہے، لیکن نسبت اسے اللہ والوں کے مدار سے ہو گئی. اب اس کا مقام بڑھ گیا. ارے بچیوں کا بنا ہوا کرے، ارے کاغذ اور پنی کا بنا ہوا کرے، لیکن یہ تعزیہ وہ ہے کہ جو امام حسین سے نسبت رکھتا ہے، کربلا والوں سے نسبت رکھتا ہے، اور جب تک رہے گا کہ کربلا والوں کے لیے رہے گا تو میں کی عزت کیسے رکھے گا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، حق حسین، حق حسین، عظمت تعزیہ داری، عظمت تعزیہ داری، نعرے تکبیر. بھائی آپ کو کپڑے کو نسبت اللہ والوں سے ہوئی، غریب نواز سے اس کپڑے کو نسبت ہو گئی، آپ نے سر رکھ لیا. اور جس تعزیے کو غریب نواز کے دادا سے نسبت ہے اس کی عزت نہیں کرو گے، اس کی تعظیم نہ کرو گے. سمجھ لو کہ اندر یزیدیت چھپی ہوئی ہے. کھول کر اپنے آپ کو یزیدی کوئی نہیں کہے گا. وہ تو امام حسین نے یزیدی نام کو گالی ایسا بنا دیا کہ اب تو کوئی اپنے آپ کو کھول کر یزیدی کہے گا نہیں. حرکتیں یزیدی والی ہوں گی کہ تعزیے کو آرام کریں گے، ڈھول کو آرام کریں گے. تو سرکار والے سے بات فرماتے ہیں کہ تعزیے کو خبرچی کا مت سمجھو، تعزیے کو پنی اور کاغذ کا مت سمجھو، بلکہ اس تعزیے کے اندر تو حضرات حسین کریمین کی روحانیت جلوہ گر ہوتی ہے. اس تعزیے کو پنی کاغذ اور خبرچی کا مت سمجھو، بلکہ اس کے اندر امام حسین اور کربلا والوں کی روحانیت جلوہ گر ہوتی ہے. یہ ہے تعزیہ شریف. یہ تو نظر کی بات ہے کہ آپ کو ان کا جلوہ نظر نہیں آتا. یہ جو یزیدی ہیں انہیں تو بالکل بھی نظر نہیں آتا. جنہیں جو اہل نظر ہیں، جن کو اللہ نے باکمال بنایا ہے، انہیں تو کربلا والے نظر آتے ہیں، کربلا والوں کی روحانیت نظر آتی ہے. ہمارے یہاں مرتبہ شریف میں بزرگ ہیں اور ایسے بزرگ ہیں کہ جو تعزیے کو حرام کہتے ہیں وہ بھی انہیں مانتے ہیں. کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ فاضل فخر الاماثل امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ عنہ. بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے
4 شہزادے ہیں. دوسرے اور تیسرے نمبر کے جو ان کے شہزادے ہیں ان سے تو حضور محی الدین مراد آبادی کو خلافت ہے میرے والد گرامی. اور جو ان کے چوتھے نمبر کے صاحبزادے ہیں حضرت اظہار میاں اور حنفی میاں علیہ رحمہ، وہ میرے والد گرامی کے سمدینی ہیں. ان کے بڑے بیٹے وہ میرے بہنوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوتے ہیں وہ میرے بہنوئی. تو ایک دن دونوں سمدھی آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے چوتھے نمبر کے اور میرے والد گرامی حضور محی الدین مراد آبادی. تو حضور محی الدین مراد آبادی نے عرض کیا کہ میاں یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے؟ تعلیم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف تھا؟ حضرت اظہار میاں اور حنفی میاں فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیے کی عزت کرتے تھے اور اپنے محلے کے تعزیے شریف میں 25 روپے چندہ بھی عطا فرمایا کرتے تھے. 25 روپے چندہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 25 روپے تو مولانا ایسے کہہ رہا ہے جیسے 25 لاکھ کی بات ہو رہی ہے. لیکن ذرا سوچ کے تو دیکھیں آج سے 100 سال پہلے 80-85 سال تو ان کی مثال کو بھی ہوگا. 100 سال پہلے 25 روپے کا مطلب آج کی تو 25,000 ہی ہوگا کم سے کم کی. اور زیادہ ہی بیٹھیں گے. صلی اللہ علیہ اپنے محلے کے تعزیے میں 25 روپے چندہ عطا فرمایا کرتے. میں نے کہا نا کہ جو اہل نظر ہیں، جو پکے حسینی ہیں، جو دل سے حسینی ہیں، ایسا نہیں کہ باہر سے حسینی اندر سے یزیدی، حسینی ہونے کا دکھاوا کرنا نہیں. جو اندر سے حسینی ہیں وہ جب تعزیہ شریف کو دیکھتے ہیں تو انہیں تعزیہ شریف میں کربلا والے نظر آتے ہیں. کربلا والوں کی روحانیت نظر آتی ہے. اگر آپ جیتے جاگتے ماحول میں ہیں تو ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. کون کون سننا چاہتا ہے؟ بس طور پر کہیں سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیجیے. یہاں بہار کے پاس ایک جگہ ہے بھاگلپور. یہ شاید بہار میں ہی ہے. بہار وہاں ایک بزرگ ہے حضرت سید شہباز بھاگلپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سید ہیں، آل رسول ہیں اور پکے حسینی ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر تعزیہ برا کہتے تھے کہ تعزیہ حرام ہے. اچھا حسینی کی یہ پہچان ہے، اگر وہ تعزیہ کو حرام کہتا بھی ہوگا، اگر اس کے سامنے صحیح دلیل رکھی ہے تو مان لے گا. یہ حسینی کی پہچان ہے. اگر حسینی دل سے ہوگا، امام حسین سے سچی محبت کرتا ہوگا، اگر اس تک دلائل نہ بھی پہنچے، جب پہنچ جائیں گے تو مان لے گا. وہ پکے حسینی لیکن تعزیہ کو حرام کہتے تھے. تعزیہ حرام. ایک دن آ کے مریدوں نے چڑھا دیا کہ حضرت آپ تعزیہ کو حرام کہتے ہیں اور یہ تعزیہ کو جلوس نکلتا ہے، اس میں اکثر تعزیہ تو آپ کو مرید بناتے ہیں، اس میں اکثر تعزیہ آپ کے مرید بناتے ہیں. حضرت سید شہباز بھاگلپوری کو غصہ آ گیا کہ میرے مرید اور یہ حرام کام کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں. اچھا آج جلوس نکلے گا سارے تعزیہ توڑ دوں گا. اچھا کیونکہ ان کا ایک اثر تھا وہاں پر، جو بزرگ تھے وہ اور ایک بہترین عالم دین تھے، تو ان کا ایک اثر کہ اگر وہ تعزیہ توڑ بھی دیتے تو ان سے کچھ کہتا بھی نہیں. اب جو رات کو جلوس نکلنے کو ہوا، جلوس ان کے خانقاہ کے آگے سے نکلا تو مریدوں نے آ کے بتایا کہ اگر جلوس نکل گیا تعزیہ ہوگا. بولا بھی روکو. تو انہوں نے ایک لٹ لیا. اب آپ کو پتا ہوگا کہ بہار میں جو لٹ ہوتے ہیں وہ اگر انسان اگر 6 فٹ کا ہے تو لٹ جو ہے وہ اور 7 فٹ کا ہوتا ہے انسان سے بھی لمبا. تو سارے مریدوں نے اور پیر صاحب نے لٹ اٹھایا تو چلو مجھے آج تعزیہ توڑ لیں. آج تعزیہ کا قصہ ختم، پہنچ گئے. اب جیسے ہی تعزیہ کو جلوس سامنے سے آیا تو
تو حضرت سید شہباز بھاگلپوری کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو آنسو جاری ہو گئے. اب جب پیر صاحب کے ہاتھ سے چھوٹ گیا مریدوں نے دیکھ دیا جب پیچھے کی مانگ ہے جیسا پیر نے کیا ویسا مریدوں نے کر لیا. مرید کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو تازیوں کے پر جلوس نکل گیا. اب جب جلوس نکل گیا حضرت سید شہباز بھاگلپوری اپنے خانقاہ شریف واپس آئے تو مریدوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ آپ تو تعزیہ پڑھنے گئے تھے یہ تعزیہ کا ہاتھ باندھ کے کیسے کھڑے ہو گئے؟ آپ کے ہاتھ سے لٹ کیسے گر گیا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہو گئے؟ حضرت سید شہباز بھاگلپوری کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضرت سید شہباز بھاگلپوری فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدو میں توڑنے تو تعزیہ شریف گیا تھا میں گیا تو اسی لیے تھا کیا تعزیہ ختم کر دوں گا آگے گیا تو اسی لیے تھا کیا تعزیہ کو نیست و نابود کر دوں گا لیکن جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس تعزیہ کے جلوس میں میرے جد کریم حضرت حسین کریم جلوہ گر ہے اور یہ جلوس میں میرے اجداد موجود ہیں جو ان تعزیہ کو کیسے توڑ آلہ تکبیر آلہ رسالہ بات سنایا میرے اجداد موجود ہیں کربلا والے جلوہ افروز ہیں میں ان تعزیوں کو کیسے توڑ سکتا ہوں. اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے تعزیہ داری کی ہے تعزیوں کے جلوس میں شریک میں نے کہا نا کہ جو اہل نظر ہوں گے اور سچے پکڑے ہوں گے آپ ان کے سامنے دلیل رکھو گے مانیں گے 100% مانیں گے. تو میں عرض نہیں کر رہا تھا کہ ہمیں تعزیہ خانقاہوں سے ملا ہے ہمیں تعزیہ اللہ والوں سے ملا ہے ہمیں مولویوں نے تعزیہ نہیں دیا ہے. تعزیہ 14ویں صدی میں نہیں آیا. ہمارے میرے یہاں جو حضور والد گرامی حضور مجدد مراد آبادی کی جو کتاب ہے تعزیہ شریف کا شریف اس کتاب کے مطابق تعزیہ شریف کی تاریخ کم سے کم بھی 900 سال پرانی ہے کیونکہ سرکار غریب نواز کو 8 سال سے زیادہ نہیں ہو چکے. تعزیہ شریف کی تاریخ ہندوستان کی 900 سال کی ہے. تو ہمیں مولویوں نے تعزیہ نہیں دیا ہے. اور میاں امام حسین کا کھلا پیغام تو دیکھو کہ سارے مولوی زور لگاتے ہیں کہ محرم شریف آتے ارے محرم شریف آتے بھی نہیں بلکہ جیسے ہی ویڈیو قربان لٹی اور یہ شروع کہ تعزیہ حرام تعزیہ حرام تعزیہ حرام گھول حرام گھول حرام. سارے مولوی چاہے پورب والے ہو یا پچھم والے سارے مولوی تعزیہ کو حرام کہتے ہیں. اچھا جب سارے مولوی حرام کہہ رہے ہیں تو یہ تعزیہ داری کون کر رہا؟ بولو بھائی یہ سارے مولوی تو تعزیہ کو حرام کہہ رہے ہیں یہ تعزیہ داری کر رہا ہے. یہ امام حسین کا فیضان ہے کہ ساری یزیدیت لگی ہوئی ہے تعزیہ حرام لیکن امام حسین کا فیضان ہے کہ جو سال آ رہا ہے تعزیہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے. ساری یزیدیت زور لگا لگا کے تھک چکی چاند نظر آنے سے پہلی شروع کہ محرم میں تعزیہ حرام گول حرام. کوئی اور مسئلہ ہی نہیں یاد ہی نہیں آتا ان مذہبی دنوں میں صرف تعزیہ ڈھول یاد رہتا اتنے ہی تعزیہ شریف پڑھا. تم جتنا تعزیہ شریف دباؤ گے اتنا ہی تعزیہ شریف پڑھا چلے جائے. پڑھ رہا ہے ہمیں دیکھ رہا میں تو کوئی حیرت میں پڑھ جاتا ہوں کہ تعزیہ کو جائز کہنے والے علماء تو بہت تھوڑے ہیں یہ پھر تعزیہ داری کی بڑھ رہی ہے. یہ بالکل کم جانی چاہیے تھی. بھائی لوگ کس کی مانتے ہیں اپنے اماموں کی اپنے علماء کی مانتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر سارے مولوی فیل ہو جاتے ہیں کسی مولوی کی نہیں چلتی کسی ملا کی نہیں چلتی. یہاں پر اگر کسی کی چلتی ہے تو کربلا والوں کی چلتی ہے امام حسین کی چلتی ہے اور تعزیہ داری ہوتی ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ
बाबू की हुकूमत है, इमाम हुसैन की हुकूमत है। मौलवी लोग मना कर रहे हैं, ये हुकूमत इमाम हुसैन की चल रही है कि वो चाह रहे हैं तो ताबेदारी हो रही है, वो चाह रहे हैं तो ढोल बज रहा है। इन मौलवी की हैसियत क्या है, हमारी तुम्हारी औकात क्या है, हम क्या कर सकते हैं? ये तो वो करवा रहा है तो हो रहा है, ढोल बज रहा है, सारे तुम नहीं बजाते। बोले मियाँ ढोल हराम है और दलील देखो, कुरान और हदीस से कोई दलील नहीं। तो तुम्हारा बाप मर जाए तो ढोल बजाओगे, ये दलील दी थी ना, तुम्हारा बाप मर जाए तो ढोल बजाओ। अगर ऐलान के लिए बजाया जाएगा तो बजाएंगे क्या बजाएंगे? पहले जमाने में जब इंतकाल होता था तो चौराहे पर खड़े होकर एक बताने वाला पहले ढोल बजाता था, और जब सब इकट्ठे हो जाया करते थे तो उन्हें भी ऐलान करता था कि फला साहब का इंतकाल हो गया। पहले जमाने में इंतकाल का ऐलान भी ढोल से होता था। आपसे किस जाहिल ने कह दिया कि किसी के मरने पे ढोल नहीं बजता? किसी के मरने पे ढोल नहीं बजता, ये किसने कह दिया? अच्छा, किसी के मरने पे ढोल बजना ये गलत, तो पहले तो ये साबित करो कि इमाम हुसैन मर गए। बोलो भाई, किसी के मरने, तुम्हारा बाप मर गया ढोल बजाओगे, ये सवाल होता है ना, तो साबित तो करो कि करबला वाले मर गए, और तुम क्या कहते हैं कि मर गए? तेरी इमाम ने अगर तुझे न मारा तो, तेरे इमाम ने, अगर तेरी मुक्तदी ने तुझे मुसल्ले से नीचे न खींच लिया। हमारा ईमान क्या है कि हमारे हुसैन जिंदा है, हमारे हुसैन जिंदा है, हमारे हुसैन जिंदा है। तो मुर्दा का तो ढोल ऐसे भी नहीं बजा रहे, हम तो जिंदा पे ढोल बजा रहे हैं। मुर्दा का तो खेल खत्म हो गया। ये ढोंग था कि तुम्हारा बाप मर जाए ढोल बजाओगे, तुम मरा कौन है पहले वो तो बताओ, और न माने तो कुरान से सुन ले। दूसरा पारा है, दूसरे पारे का पहला पाव है, पहले पाव का तीसरा रुकू है, और देखना इरशाद फरमाता वला तक़ूलू लिमन यक़ूलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात वला क़ियाम वलाकिन ला तशऊरून। वला तक़ूलू, मत कहो, लिमन यक़ूलु, जो कत्ल किए गए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अम्वात, मुर्दा मत कहो ने मुर्दा जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए। लफ्ज़ी तर्जुमा बनाया मैंने, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनका शऊर नहीं। तो हमारा तो ऐसे भी अकीदा है और कुरान करीम से भी अकीदा है कि इमाम हुसैन नहीं, तमाम करबला वाले जिंदा हैं। तुम मुर्दा का तुम ढोल नहीं बजा रहे, हम तो जिंदा के बजा रहे हैं। और फिर एक चीज याद रखिए, हमारे यहाँ नौजवान जो हैं वो गलती से कह देते हैं कि मातम निकाल कर आओ, मातम बजाएंगे। पता नहीं आप क्या कहते हैं? बोल देते हैं, हमारे यहाँ बोल देते हैं ये मातम का ढोल नहीं है, क्योंकि मातम होता है मुर्दे का, मातम होता है मुर्दे का, और हमारे हुसैन जिंदा है, करबला वाले जिंदा है। तो मातम तो हमारे यहाँ हराम है, चाहे वो सीना पीटने का हो, चाहे माथा पीटने का हो, चाहे ढोल बजाने का हो। अगर मातम की नियत से ढोल बजाया फिर हराम है, फिर हम उसके जिम्मेदार नहीं है। मातम का ढोल हराम है, लेकिन हम इमाम हुसैन का मातम नहीं करते। जैसे ही चांद नजर आता है हम ढोल बजाकर सारे जमाने को ऐलान करते हैं कि मुसलमानों तैयार हो जाओ, वो महीना आ गया, वो तारीख आने वाली है जिसमें करबला वालों ने कुर्बानी पेश की है, जिसमें करबला वालों ने शहादत दी, जिसमें करबला वालों ने इस्लाम बचाया है, दीन बचाया है। हमें उनके लिए तैयारियां करनी है। क्या तैयारी करनी है? दुनिया की तैयारी करनी है। तो अभी शरीफ बनाना है, ये ऐलान का ढोल है, और ऐलान के लिए ढोल बजाना। दो अजीब बात और सुना देता हूँ, फिर उसके बाद हमारे मौलाना हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह का ऐलान 10 बजे कर दो, निकाह का ऐलान 10 बजे कर दो। और दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि हलाली और हरामी निकाह के दरमियान फर्क 10 बजाने का है। ये जुमलों पर गौर रहे,
حلالی اور حرامی نکاح کے درمیان فرق دب بجانے کا ہے. جس نکاح میں دب بجے وہ نکاح حلالی ہے, اور جس نکاح میں دب نہ بجے سمجھ لو بھاگ لایا, سوچ رہا بولتے والوں کو پتہ چل جا باقی کر رہا ہے. اعلان کر کے نکاح کرو. تو اعلان کے لیے دب بجانا, نقارہ بجانا, ڈھول بجانا, تاجا بجانا سب جائز ہے. تو یہ تو رواج کی بات ہے کہ وہاں پر دف چلتا تھا, ہمارے ڈھول چلتا ہے. یہ تو رواج کی بات ہے. خوب تعزیہ شریف بناؤ اور خوب ڈھول بجاؤ اور خوب ان یزیدیوں کے دل جلاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار امام حسین کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور خوب تعزیہ داری اور امام حسین کی نظر و نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.